جی السلام علیکم، میں روف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں. انتہائی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ود ان ہم نے دیکھا 12 آورس کہہ لیں 24 آورس جو ہیں، اور بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ حکومتیں جو ہیں ان کی فارمیشن میں چلا جایا جائے، اور جو دھاندلی کے الزامات یا آزاد امیدواروں کو اٹھانا پکڑنا اور ان کو نواز لیگ میں شامل کرانے کے جو الزامات لا رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے اس کو ڈیولٹ کیا جائے. لوگ جو الیکشن جو 8 مئی کو ہوئے تھے، اچھے ہوئے برے ہوئے، دھاندلی والے تھے شفاف تھے وٹ ایور جو بھی تھے، ان کو سائڈ پہ رکھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت کوشش ہے، اور موسٹلی صاحب ذرا نواز شریف صاحب اور ان کے زرداری صاحب کی ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب ان کے حامی جو ہیں کوئی ایشو بنائیں، کوئی زیادہ بڑا ایشو بنائیں، آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں اور حکومتی کی فارمیشن میں چلے جائیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنی حکومتوں پر توجہ دیں، اپنے ارکان بچانے پہ توجہ دیں کہ وہ کتنے ان کی سیٹیں، کتنے ووٹ، کہاں سے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، کہاں ان کی کوئی الائنسز ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف لے کر جایا جائے خان صاحب کو. اور وہی کچھ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اگر توقع کے مطابق خان صاحب جو انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے تھے. سب سے بڑا فیصلہ جو تھا وہ کے پی کے یہ وزیر اعلیٰ کا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ شاید اگین یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. اور کے پی آپ کو پتہ ہے بڑا اہم صوبہ ہے، بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے، تو اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ایک متنازع شخصیت رہے ہیں. ان کو بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انہوں نے محمود خان صاحب یا عثمان بزدار صاحب سے ایک سبق سیکھا ہوگا کہ ایک اور کمزور یا اس طرح کنٹروورشل بندے کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں لگائیں گے، کوشش کریں گے ایک پاورفل نوجوان، ایک ایکٹیو، ایک ایسا فیس لایا جائے جس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے. لیکن خان صاحب کے ذہن میں بہت سے لوگوں کے نزدیک ابھی بھی وہی ہے کہ انہوں نے ابھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے، اور ان کو ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے وہاں پر کے پی میں جو وہاں سے کل کو جلسے جلوس لوگ لے کر وہ اسلام آباد میں مارچ کر سکے. اور کل کو اگر آپ نے کوئی دھرنے کرنے ہیں، کوئی ایجیٹیشن کرنی ہے، تو وہ جو کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کی باتوں پہ، آپ کے حکم پر وہ سر جھکا کر عمل کرے. تو یہ تو اگر اس حوالے سے لیا گیا ہے کہ میسج دینا اسٹیبلشمنٹ کو جناب کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں، اور وہ لوگ ہم کے پی میں لائیں گے جو آپ کی بات نہیں سنتے، میرے وفادار ہیں اور لڑنے مرنے کو تیار ہے. دیٹس اندر تھنگ. خیر ایک خان صاحب کا ایک اپنا رائٹ ہے، اور انہوں نے ان کو آ کر لگایا ہے. اس سے بڑی جو مطلب انہوں نے جو ہی نامینیشن وہاں پر کی ہے، اس سے میرا خیال سینس آف ریلیف ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ہے، اور ان میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیمپ میں بھی یہی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے وہاں سے اعلان ہوا خان صاحب نے کیا، مطلب یہ کہ خان صاحب نے بڑی حد تک ان الیکشن کے ریزلٹس کو تمام طرح اپنے ریزرویشنز اور اپنی ان کی ایجیٹیشن کے باوجود انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ آگے بڑھنے کو تیار ہیں کہ چلیں حکومت تو بنائی. اس سے پہلے کہ میرے آزاد پنچھی جس طرح توڑے جا رہے تھے، کوئی ڈرا کے پیسے دے کے وہ سارے ادھر تتر بتر ہو جائیں، تو اگر جو میرا مینڈیٹ ہے یہ نہ سارے کا سارا چوری کر لیا، جو آلریڈی بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ چوری ہوا ہے وہ انہوں نے کیا. تو ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں لیٹ آفٹر نون یہاں پر اسلام آباد میں بھی اور اس میں لاہور میں بھی زیادہ ان میں تیزی آئی کہ اب یہ دیکھا جانے لگا کہ یہ جو اس پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہوگا، آپ کا صدر کون ہوگا، بڑے عینی عہدے کس کے پاس جائیں گے، سب سے بڑھ کر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. ان چیزوں پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، لیکن وہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بات بن نہیں پا رہی ان سے. اور آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ بلاول کی جو ان کی پریس کانفرنس آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ان کو سپورٹ دیں گے، عہدے نہیں لیں گے. تو آپ ذرا ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، گفتگو دیکھیں، تو ہی از ناٹ مطلب ہیپی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں لگ رہا، خوش نہیں ہے کہ ہم ان کی حکومت بنا رہے ہیں یا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بندے کو آپ کو نظر آتے چہرے پہ، وہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ مایوس تھے. مایوس کس سے تھے؟ وہ پی ٹی اے سے مایوس تھے، عمران خان صاحب سے مایوس تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا، جو انہوں نے آفر بھی کی تھی، کہ پی ٹی اے کے ساتھ اگر ہمارا الائنس ہو جاتا ہے قومی اسمبلی میں، اور پی ٹی اے اپنے آزاد امیدوار ہمیں دیتی ہے، تو ہم اپنی حکومت بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں نواز شریف صاحب کی یا ان کی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس طریقے سے اگر عمران خان صاحب راضی ہو جاتے تو بلاول وزیر اعظم بنتا تھا. بلاول کو زیادہ دلچسپی پی ٹی اے کے ساتھ ان کو الائنس کرنے میں تھی کہ اگر وہاں پہ ہو جاتا تو ہمارا دور لگ سکتا تھا ایز پرائم منسٹر، اور پھر ہم اس کے بعد وزارتیں بانٹ سکتے تھے ان کے ساتھ، اور ہمیں نواز شریف صاحب ان کمپنی جو ہیں یا پوزیشن میں آ جائیں گے. میرا یہ خیال ہے، شاید وہ خیر وہ اس میں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ اگر آپشن اگر لے لیتے، یہ نواز لیگ لے لیتی کہ ٹھیک ہے جی ہم اپوزیشن میں بیٹھتے، جو کہا بھی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، آزاد اپنے پورے کر لیں، اپنے ممبر کر لیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو جو مشکلات ہیں اس وقت، جو چیلنجز ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ نواز لیگ کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتی تھی. جو ان پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں, لوگوں کے بہت سارے کوشچنز ہیں کہ 16 مہینے میں شہباز شریف صاحب اس طرح ڈلیور نہیں کر سکے, تو شاید کچھ ان کا جو وہ پولیٹیکل ایک کاسٹ انہوں نے دی تھی بقول ان کے, یہ اس کو ریکور کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل تیار نہیں ہے, فار رائٹ ریزن ہی از ناٹ ریڈی, کہ میں کیوں اپنے ووٹ جو ہے اٹھا کے ان کی پارٹی میں شامل کرا دوں, یا بلاول کو میں کیوں وزیر اعظم بنا دوں. میرا اپنا ایک نیریٹو, میں خود جیل میں بیٹھا ہوں اور میرے ووٹ جو ہیں ان کے ذریعے آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. آپ نے میرے رہائی کے لیے یا میرے نیریٹو کے لیے کون سی آپ نے بات کی, اور کیوں وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملائیں, کل کو وہ اپنی پوزیشن نہ لے سکیں. وہ جو ڈاکو چور والی بات کہتے ہیں, زرداری صاحب ہو گئے, اس کے بعد نواز شریف صاحب ہو گئے. سو یہ بڑا آبویس تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہیں ملنا تھا. ایک تو یہ چیز تھی, سو اس پہ وہ ڈس اپوائنٹ تھے, کیونکہ بلاول کو لگتا تھا کہ اگر یہ عمران خان صاحب سے ہمارا الائنس ہو, زرداری صاحب کو بھی لگتا تھا, تو ہمارے لیے بہتر ہے. ریزننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب پہ بھی یہ تنقید آئے گی کہ بھائی صاحب آپ کو ایک موقع ملا تھا اپنے آپ کو ریلیز کرانے کا, اپنے ورکرز کو ریلیف لینے کا. آپ اگر اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح ایکٹ کریں اور بیہیو کریں, دوبارہ اپنے آپ کو جیل سے نکالیں, اب ریوائیو کریں, اور وقتی طور پر اگر آپ کو سپورٹ دینی پڑتی ہے بلاول کو, نواز شریف صاحب یا ان کا راستہ روکنے کے لیے کہ ان کی حکومت آتی ہے, تو آپ کے لیے رہائی ذرا مشکل ہو جائے گی. آپ بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے, کہتے رہیں میرا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, میری سمپتھی بڑھ رہی ہیں, لوگ میرے لیے جوان, عورتیں, مرد میرے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن آپ کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے کیسز ختم ہوں, جیل سے بہ رہے ہیں, جو 9 مئی کے حوالے سے اور بہت سارے 100 سے زیادہ آپ کے ورکرز لوگوں پہ اس وقت مقدمے چل رہے ہیں, اور ان کا ٹرائل ان کا شروع ہے. آپ پہ خود ایک ٹرائل ہو رہا ہے اس کا 9 مئی کا, پھر اس کا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے, اس میں بھی سزاؤں کا کہا جا رہا ہے. آپ کی تو پرائرٹی ہونی چاہیے تھی کہ وقتی طور پر اگر میرا کوئی الائنس ہو بھی سکتا ہے, مجھے نکلنے کی سوچنی چاہیے. لیکن پھر وہ یہ لوگ کہیں گے جو ان کا ووٹر ہے, نوجوان ہے, پیشنیٹ ہے, وہ کہے گا خان صاحب آپ تو پھر پاور پالیٹکس میں چلے گئے, آپ نے چور ڈاکوں سے ہاتھ ملا لیا ہے. سو خان صاحب نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ مزید میں جیل میں بیٹھ جاتا ہوں, سال 6 مہینے 2 سال جتنے مجھے لگیں, ان کو میں اپنے پولیٹیکل سپورٹ نہیں دیتا, ان کو آپس میں ڈیل کرنے دیں جو ملک میں اس وقت مسائل ہیں, ایشوز ہیں. سو خان صاحب کا اپنا فیصلہ, اور اس پہ وہ مایوس لگ رہے تھے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو اگلی پریس کانفرنس ہے, 2 جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی, چودھری شجاعت کے گھر پر زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور باقی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے وہ جس طرح گفتگو کی, بلاول کی گفتگو کچھ اور تھی, آپ ان کے پریس کانفرنس دیکھیں, باڈی لینگویج اور تھی. تو زرداری صاحب کی بالکل ٹوٹل 180 کے درجے پہ تھے. بلاول صاحب کی اونرشپ نہیں دے رہے تھے ان کی حکومت کو, نواز شریف صاحب یا اس کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ دیں گے, باقی ایشو ٹو ایشو چلیں گے. مطلب پوزیشن, وہ کہتے سینس آف پوزیشن نہیں تھی, سینس آف بلانگنگ نہیں تھی, بس یہ ووٹ دے دیں گے وزیر اعظم بن جائے, باقی آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو وہ ڈیٹیچمنٹ نظر آتی تھی. لیکن زرداری صاحب نے جو شام کو کیا, انہوں نے اونرشپ لی ہے. وہ لگ رہا تھا کہ ہی از اناؤنسنگ کہ ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کو بنا رہے ہیں, جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا عمران خان صاحب کو ہٹا کے. اس وقت بھی انہوں نے یہی اعلان کیا جی شہباز شریف صاحب کو ہم جو ہے نا وزیر اعظم بنا رہے ہیں. آج بھی ایک طرح کا انہوں نے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھ کے وہی رول پلے کیا کہ اونرشپ لیے, ایک سینس آف بلانگنگ انہوں نے دیا جی کہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم ان کے. ریزن کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, نواز لیگ جو ہے, وہ اس کے بدلے میں زرداری صاحب کو صدر, اور ساتھ میں اینی جو پوزیشن ہے, اسپیکر ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, اور جو عہدے وغیرہ ہیں وہ دینے کو تیار ہے. سو زرداری صاحب جو ان کے ذریعے مجھے لگتا ہے وہ صدارت کی کرسی لے رہے ہیں کہ میں صدر ان کے ذریعے بن جائے, اسپیکر اور سینیٹر بھی ہے, ہم چیئرمین سینٹ بھی اپنا بنوا لیں نواز لیگ کے ساتھ مل کے. اور کل کو اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے اور 1-2 سال بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ الائنس کرنے میں ہاؤس میں, تو ان ہاؤس چینج لائی جا سکتی ہے اور بلاول کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے یا آزاد لوگوں کے ووٹ سے. سو ان کے ذہن میں گیم پلان, جسٹ ایم ٹرائنگ ٹو ریڈ اٹ, ضروری نہیں ہے یہ باتیں ہوں, ان کے ذہن میں یہ گیم پلان ہے کہ صدر ابھی بن لیتے ہیں ان نواز لیگ کے ووٹوں سے, اسپیکر اور چیئرمین بھی بنوا لیتے ہیں نواز لیگ کے ووٹوں سے. 1-2 سال بعد پھر دا لگا, سیاست میں سب سے پاسبل ہے, تو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے ووٹوں سے ہم بلاول کو وزیر اعظم بھی بنوا لیں گے. جسٹ پتہ ہے وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار ان پالیٹکس. سو وہ دونوں سائڈ سے اپنا سر کہتے ہیں انگلیاں سر کڑھائی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں. اور یہ زرداری صاحب کی بات جو ہے نا, مجھے ان کی تھوڑی سی اگر سمجھ آنے کی یا سمجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. لاسٹلی اب جو مریم نواز صاحبہ کو لگایا گیا ہے یہاں پر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر, مطلب ان ایکسپیکٹڈ کہہ لیں یا آلریڈی مارکیٹ میں بات چل رہی تھی کہ جناب اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, جس کے اب مطلب 100% چانسز اب خبر آ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں
ہی ول بی دا، اگر پرائم منسٹر بھی نواز شریف صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تو بدلے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی انہوں نے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے ان کو دے دی ہے، مریم صاحبہ کو دے دی. بہت سارے لوگ آلریڈی بات کر رہے تھے کہ یہی فارمولہ جو ہے نا وہ طے کیا جائے گا، جس پہ لوگ صاف ظاہر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب ٹوٹلی وہ ٹھیک ہے، اس کراؤڈ پولر ہوں گی، وہ اس میں کرزمیٹک ہوں گی، وہ ان کو نواز لیگ کے لیے انہوں نے پولیٹیکل طور پر بڑا کام کیا ہوگا، ورکرز ان کے ساتھ کھڑے تھے، فیئر انف. لیکن تجربہ ان کا گورننس کا زیرو ہے. تو اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہوا تھا کہ جب غلام حیدر بھائی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو اس وقت جو اصل یہ وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے تھے وہ شہباز شریف صاحب کو یہ سمجھے جاتے تھے. نام بھائی صاحب کا چلتا تھا، حکومت جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب چلاتے تھے. اسی طرح کا تجربہ ہم نے دیکھا ان کو ہوا تھا عثمان بزدار صاحب کا. نام کے تو بزدار صاحب تھے لیکن ان کو چلانے والے آپ کو پتہ ہے کچھ اور لوگ تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، یا ان کی اپنی کوئی پارٹی کے وہاں پہ بیٹھ کے جو ان کو ریموٹ کنٹرول طور پر ان کو چلایا جاتا تھا، ان میں سمجھے جاتی تھی شاید کیپیسٹی نہیں ہے. سو کیا یہ جو ماڈل ہے مریم صاحبہ کو یہ وزیر اعلیٰ بنانے والا یہ اسی طرح کا ماڈل ہوگا؟ ان کو شہباز شریف صاحب ان کو چلانے کی کوشش کریں گے، یا نواز شریف صاحب بھی 2-3 دفعہ وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو گائیڈ کریں گے؟ شہباز شریف صاحب ان کے بقول ایک بہت بڑی انہوں نے ایک سیٹ کیا ہے، انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل نواز، ان کے کلیم جو ہیں کہ بھائی صاحب کہ وہ بڑے ان کی شباز سپیڈ تھی، بڑے انہوں نے کام کیا اور ان کو ووٹ جو پڑتا ہے کام کی وجہ سے پڑتا ہے. تو کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں کون سا ماڈل لیں گی؟ اسالٹ کریں گی خود کو کہ نہیں جناب مجھے نہ سمجھیں، تھینک یو ویری مچ، مجھے پتہ ہے گورننس کا، میں ساری چیزوں، حالانکہ کیونکہ وہ کبھی ایم پی نہیں رہی، کسی عہدے پہ نہیں رہی، کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ممبر نہیں رہی، کبھی کوئی اس منسٹر نہیں رہی، کوئی ایسا گورننس کا انہوں نے کام جو ہے وہ نہیں کیا ہوا. ایون عمران خان صاحب کہتے تھے 22 سال جی میں نے تیاری کی ہوئی. اور جب وزیر اعظم بنے صحافیوں سے ملاقات ہوئی، پہلا سوال ہی کاشف عباسی صاحب نے یہی کیا کہ خان صاحب آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے باڈی لینگویج سے کہ آپ تو تیار ہی نہیں تھے گورننس کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، آپ کو تو بہت ساری چیزیں کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بالکل مجھے تو پہلے دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ گورننس ہوتی کیا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو 22 سال یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. اگر انہیں نہیں پتہ تھا، خان صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ گورننس کیسے کرنے، تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بگ چیلنج یہ ہے کہ وہ نئی وزیر اعلیٰ اس میں ہوں گی، پہلی دفعہ ہوں گی، اور ان پہ دباؤ ہوگا بہت بڑا کہ باپ ان کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، ان کا چچا رہے ہیں، ان کے کزن حمزہ رہے ہیں. ابھی محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ لاہور کی حد تک بڑے کام کروائے ہیں، انہوں نے بہت سارے وہ بتایا جا رہا ہے. سو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ہوں گی کہ جناب اتنے بڑے فیملی سے آ رہے ہیں. ساتھ بہت بڑی تنقید بھی ہوگی مریم صاحبہ پہ، وہ یہ ہوگی کہ جناب کہ ساری چیزیں آل ان دا فیملی، کہ باپ بیٹے جو ہیں انہوں نے باپ نے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، باپ نے ہی اپنے بھائی کو بنا دیا. پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا، بھائی نے بڑے نے کہا وزیر اعظم بن جائیں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا جی بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے. پہلے اسی طرح حمزہ شہباز شریف صاحب بن جائے گے. سو ایک فیملی میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ 4 وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. نواز شریف صاحب رہے ہیں، شہباز شریف صاحب رہے ہیں، حمزہ صاحب رہے ہیں، مریم صاحبہ رہی ہیں. سو یہ ایک ان سے ایکسپیکٹیشن کا لیول بھی بڑا ہوگا. اب دیکھنا یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واقعی چلا سکیں گی؟ اپنے مخالفین کو کیسے ہینڈل کریں گی؟ کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا نیچر مزاج تھوڑا سا ونڈکٹیو ہے، وہ اسکور سیٹل کرنے پہ وہ بلیو رکھتی ہیں. اب انہوں نے ایک بڑا دل دکھانا ہے، بڑے کام کرنے، تنقید تو ہے کہ ان پہ اس کو کیسے ٹالریٹ کرتی ہیں. تو بہرحال دیر آر مینی اگین کوشچنس، ڈیبیٹ ہوگی کہ شریف فیملی جو اپنے سے باہر کسی کو اقتدار نہیں دیتی. اسی وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ اسی وجہ سے چھوڑ گئے، ان کو نہیں بنایا. اس سے پہلے چودھری پرویز علی صاحب تھے، جی میرے سے وعدہ ہوا تھا مجھے بنائیں گے، ان کو نہیں بنایا. سعد رفیق صاحب تھے، وہ اسی بات پہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جناب کہ ساری چیزیں جو فیملی لے لیتی ہے، بچے آ گئے ان کے. شاہد خاقان عباسی صاحب چھوڑ گئے، مہتاب عباسی صاحب چھوڑ گئے. تو لمبی لسٹ ہے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہی شریف فیملی پہلے خود اور پھر ان کے بچے وہ بڑے بڑے عہدے لے لیتے ہیں. سو کہاں پہ ڈیموکریسی کی، کہاں پہ ایک مطلب فیئر ایک چانس ملنا چاہیے سب لوگوں کے. دوسرے لوگ جو ہیں پارٹی سے، آپ کے خاندان سے باہر، وہ بھی وزیر اعلیٰ بن کر دیکھیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ان کے لیے پارٹی کے اندر کوئی ایسی سپیس رہی نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑا گیمبل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آخری گیمبل ہے، آخری ہے کہ نواز شریف صاحب کی ان کی پولیٹیکل ڈینسٹی پارٹی یا تو ایلیمینیٹ ہو جائے گی انہیں 2-4 سالوں میں، بالکل ختم ہو جائے گی. آلریڈی اٹس فیسنگ ویری سیریس تھریٹس فرام عمران خان، یا یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اگر پرفارم کر سکے، اگر ڈیلیور کر سکے. اگر بہت ساری مار دھاڑ ادھر کو جو الزامات لگتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو ایک مطلب اس کی طرح رائل فیملی کی طرح رول نہ کیا پنجاب کو یا اس کو پاکستان کو، اور کوئی ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اور بڑے کوئی انقلابی قسم کے انہوں نے آ کے کام کرنے کی کوشش کی. جو ماضی میں ہوا ہو کہ آگے بڑھیں تو ممکن ہے پارٹی ریوائیو ہو جائے، پارٹی کھڑی ہو جائے، جس کے چانسز میں سے ٹو بی فیئر
مجھے بڑے کم لگ رہے ہیں. ایک چیلنج ہے، گیمبل ہے، بہت بڑا جوا ہے جو کھیلا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے. دیکھتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جوا جو ہے یہ پے کرتا ہے یا ان کو ڈبو دیتا ہے. ایک بہت بڑا پولیٹیکل سوال ہے. لیٹس سی.